اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ میری بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، لہٰذا مکارم اخلاق کو جاننے کے لیے ملا احمد نراقی کی کتاب معراج السعادہ کو موضوع گفتگو قرار دیا۔ مختلف مراحل سے ہماری گفتگو گزرتے ہوئے صاحب یقین کی علامات پر پہنچی تھی کہ وہ انسان جسے یقین حاصل ہو جاتا ہے اس کی کیا علامات ہیں۔ کل ہم نے پہلی علامت بیان کی آپ کی خدمت میں، اور آج کوشش کریں گے کہ دوسری اور تیسری علامت کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ کل کی علامت میں بیان کیا کہ صاحب یقین کے یقین کا اس کے وجود پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ کے غیر پر اعتماد نہیں کرتا۔ اس کا توکل، اس کا تمام بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہے، اور اللہ کے غیر پر اس کا توکل اور بھروسہ نہیں۔ آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ صاحب یقین، اس کا یقین کا دوسرا اثر جو اس صاحب یقین کے وجود پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صاحب یقین ہر وقت نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، نہایت ہی انکساری اور فروتنی کے ساتھ خدا کی بندگی میں اپنا تمام وقت لگا دیتا ہے۔ بطور معمول جب ایسے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں کہ انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ دن رات اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے احکام کو بجا لائے، خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے، تو بطور معمول مومنین سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے تمام معاملات کو ترک کر دینا چاہیے، ہمیں مسجد میں یا کسی خانقاہ میں یا کسی کونے میں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ورد کرنا چاہیے، اللہ 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 کرنا چاہیے۔ شاید اس سے یہ مراد ہو، نہیں، ہرگز عزیزان محترم اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ بس اوقات ہم لوگ جو درست معارف اور درست مطالب ہیں ان کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ایک ذہن میں اس کے بارے میں ایک نیگیٹو جو اثر ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، لہذا ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہرگز انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو اللہ کی بندگی میں اپنا تمام وقت گزار، اللہ کی بندگی میں اپنے تمام اوقات کو اللہ کی اطاعت میں گزار۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، 24 گھنٹے خانقاہ میں بیٹھا رہے، 24 گھنٹے وہ کسی جو ہے وہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے جہاں کوئی اس کو مزاحمت ایجاد کرنے والا نہ ہو۔ نہیں، ہرگز یہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، ایک مکمل آئین ہے، ایک مکمل دستور العمل ہے جو انسان کی تمام زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق حکم بیان کرتا ہے کہ انسان جب بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو اس کا کیا وظیفہ ہے، انسان جب گھر سے نکل رہا ہے تو یہ نکلتے وقت انسان کا کیا وظیفہ ہے، انسان جب اپنے کام پہ جا رہا ہے تو کس وقت اس کو اپنے گھر سے کام کے لیے نکلنا چاہیے، کس وقت اس کو گھر واپس آنا چاہیے، جب وہ کام کر رہا ہے تو اس کام کے کیا آداب ہیں، وہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو اللہ نے اس انسان کو بیت الخلاء میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، خداوند متعال نے وہاں کے احکام بھی اس انسان کو بیان کیے ہیں کہ ایھا الانسان، جب تو بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو اپنا کون سا پیر تو نے پہلے رکھنا ہے اور کون سا پیر تو نے بعد میں رکھنا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو کون سا پیر پہلے ہونا چاہیے اور جب واپس نکلتا ہے تو کون سا پیر بعد میں ہونا چاہیے۔ تمام احکام خداوند متعال نے انسان کے لیے بیان کر دیا ہیں، لہذا یہ انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ انسان کو کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر، اللہ کی بندگی کر، اللہ کی اطاعت کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دین میں 24 گھنٹے کے دستور وظائف انسان کے لیے دے رکھے ہیں، انسان ان سے غفلت نہ کرے۔ اپنے وظیفے پر اگر انسان عمل کرنا شروع ہو جائے تو ہمارے یہ ملک کا نظام، یہ معاشرے کا نظام بالکل نظام عدل پر استوار ہو جائے۔ مشکل یہاں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے وظیفے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکمران طبقہ ہے تو وہ اپنے وظائف پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور عوام ہے تو وہ اپنے وظائف پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اپنے وظائف پر عمل نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ انحطاط، پستی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہی ہرج و مرج کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہی فرعونیت اور طاغوتیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ منتہا کسی میں یہ فرعونیت اور طاغوتیت کا لیول کم ہوتا ہے اور کسی میں ہائی لیول کی یہ توانائی موجود ہوتی ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت گزار دے، ہر وقت اللہ کی بندگی کرے۔ ہر وقت اللہ کی بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت نماز پڑھے، نہیں، یہ جو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے یہ اللہ کی بندگی ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، یہ جو اللہ کے لیے روزگار کے لیے، معیشت کے لیے باہر نکلا ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اسے فقط نیت یہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے تقرب کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے رزق حلال کے لیے جدوجہد کے لیے جا رہا ہوں۔
اور اللہ کا تقرب اس کے مد نظر ہونا چاہیے اس کاروبار میں. جو کاروبار کر رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے, اس کے فقہی قوانین, فقہی قواعد, فقہی احکام اس کے مطابق اس کو وہ کام کرنا چاہیے. جو جا رہا ہے, جو واپس آ رہا ہے, اس ایاب اور ذہاب میں جو دعا اس کو بیان کی گئی ہے اس دعاؤں کو وہ پڑھے. جو ذکر اس کو کرنا چاہیے جو اس کے وظائف میں سے ہے, جو اس کو عطا کیا گیا ہے, جو اس کو اس کے استاد نے تعلیم دیا ہے یا اس کو امام نے تعلیم دیا ہے, وہ اس ذکر کو انجام دے. وہ اپنے تمام اوقات کو اللہ کی بندگی میں مصروف رکھ سکتا ہے اور ذرہ بھر بھی اس کی زندگی میں خلل نہیں ہوگا. یہ آج کل آپ دیکھیں معاشرے میں سیاسی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں, تو کیا یہ دین کے خلاف ہے؟ نہیں, دین سیاست سے جدا نہیں ہے, لیکن سیاست اللہ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے, اللہ کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے. مظلوم کو اس کا حق دلانے کی خاطر ہونی چاہیے, ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے کے لیے ہونی چاہیے. لہٰذا ہم میں سے 99% جو ہے وہ حرام میں مبتلا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ معاشرے میں کیسے وہ افراد جو سرکاری ملازم ہیں, گورنمنٹ سرونٹ ہیں, گورنمنٹ ملازم ہیں, کیسے وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا کھانچہ لگائیں, اپنا جو ہے نا وہ حرام کا لقمہ اپنے گھر میں لے کر جائیں. جب وہ حرام کا لقمہ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں تو ان کی اولاد اس لقمہ حرام کو کھانے سے فاسد ہو جاتی ہے بلا استثناء, تمام وہ افراد. اور اسی طرح سے جس شخص کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے, کہیں نہ کہیں وہ اپنے لیے سہولت ایجاد کر لے, ایسی سہولت جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے, وہ انسان دیکھیں کیسے اس سہولت کو اپنے لیے ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کے لیے بجلی چوری کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے تو وہ بجلی چوری کرتا ہے. کسی کے لیے جو ہے وہ حکومتی واجبات, جو حکومتی وظائف ہیں اس کے ذمہ جو اس نے ادا کرنا ہے, چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے, جو اس کے اپنے ایک عام شہری کے وظائف میں سے جو اس کا وظیفہ قانون نے وضع کیا ہے, جو کہ قانون نے وضع کیا ہے اور قانون اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست کا لہٰذا محترم ہے اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اس کا وظیفہ بنتا ہے, شرعی وظیفہ بنتا ہے. جیسے یہ ٹریفک کے قوانین ہیں, لہٰذا آپ دیکھیں کیسے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ان سے فرار کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ درواقع ہم میں سب میں یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک شیطانی عمل پوشیدہ ہے, جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی جو ہے وہ قوانین کی حکم قتولی کرتے ہیں, اللہ کے قوانین کو پامال کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, وہ پولیس والا ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, وہ جج ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, وہ وزیر ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جبکہ میں اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے وجود میں یقیناً ایسا کوئی پست عمل موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے حکمران اور ایسے جو ارباب اقتدار ہیں وہ میرے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. لہٰذا اگر ہم میں سے ہر فرد انفرادی طور پر اپنی اصلاح کا سلسلہ شروع کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ معاشرہ خود بخود جو ہے وہ اصلاح کی طرف گامزن ہوگا. لہٰذا میں اپنے وظیفے پر عمل کروں, اور میرے وظائف میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ میں امر بالمعروف کروں. جہاں دیکھ رہا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے میں آواز اٹھاؤں. آج کل تو آواز اٹھانے پر بندہ اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن یہ آواز اٹھانا ہم سب کا شرعی وظیفہ ہے. لہٰذا اگر تمام معاشرہ اپنے اس شرعی وظیفے پر عمل کرتے ہوئے جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہے اور جو صحیح ہے اس کی تعریف کرے, جو اللہ نے اس کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے اس وظیفے کو ادا کرے, تو آپ دیکھیں کیسے جو ہے وہ مدینہ فاضلہ بن جاتا ہے یہ سرزمین اسلام. لہٰذا انسان کا یہ دوسرا وظیفہ ہے کہ اگر وہ صاحب یقین ہے تو وہ کسی کا خوف نہیں کھائے گا. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا امام جعفر صادق کی حدیث کہ جس میں حضرت یقین کی حد بیان کر رہے تھے کہ یقین کی حد یہ ہے کہ صاحب یقین اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے خوف زدہ نہیں ہوگا. یہ مثلاً پولیس والا ہے, یہ فوج والا ہے, یہ وزیر ہے, یہ مشیر ہے, یہ باڈی گارڈ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ بینک والا ہے, یہ مجھے قرضہ نہیں دے گا, یہ مالک مکان ہے, میں اس کا اگر امر بالمعروف کروں گا تو یہ مجھے مکان سے نکال دے گا. تو کسی چیز میں بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا. اگر ہمارا معاشرہ اپنے انہی وظائف پر عمل کرے جو خداوند متعال نے انسان کے ذمہ لگائے ہیں, تو آپ دیکھیں کیسے ہمارا معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جائے گا. لہٰذا یقین کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان ہر وقت نہایتی عاجزی کے ساتھ, نہایتی انکساری اور فروتنی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے, یعنی اپنے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارتا ہے.